پارہ نمبر 12 سورۃ ہود آیت نمبر 43۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ قال سآوی إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين۔ قال وہ بولا سآوی عن قریب میں پناہ لے لوں گا، الی جبل طرف ایک پہاڑ کے، یعصمنی وہ بچا لے گا مجھے، من الماء پانی سے، قال کہا لا عاصم نہیں کوئی بچانے والا، الیوم آج کے دن، من امر اللہ حکم سے، من سے امر حکم، اللہ اللہ تعالی کے، الا مگر، من جس پر، رحمہ وہ رحم کرے، وحالہ اور حائل ہو گئی، بینہما درمیان ان دونوں کے، الموج ایک موج، فکانا تو وہ ہو گیا، من المغرقین غرق ہونے والوں میں سے۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ تعالیٰ کے امر سے بچانے والا کوئی نہیں، صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہوا۔ اسی وقت ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ کسی بڑے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر میں پناہ حاصل کر لوں گا، وہاں پانی کیوں کر پہنچ سکے گا بھلا۔ باپ بیٹے کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک طوفانی موج نے اسے اپنی طغیانی کی زد میں لے لیا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک خوبصورت منظر کشی دوبارہ کھینچ رہے ہیں، اور بڑا دردناک سین ہے کہ اس نے یعنی بیٹے نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہی کسی پر رحم فرمائے۔ اور پھر موج آ گئی جو ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا، نبی کا بیٹا ہوتے ہوئے بھی، جنہوں نے 1-2 دن نہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کتنی کی، اور صرف عبادت ہی نہیں کی بلکہ 950 سال تک ذاتی عبادت کی اور بات ہوتی ہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، تبلیغ کی، دعوت دی۔ جب ان کا اپنا بیٹا بھی نہیں مانا تو اس کے ساتھ بھی رعایت نہیں برتی۔ اس لیے کوئی انسان اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں تو سید ہوں، سیدوں کی اولاد ہوں، ہمارے خاندان میں بڑے بڑے اسکالرز گزرے ہیں، یا فلاں فلاں شہید ہوئے ہیں، یا فلاں حافظ ہے وہ مجھے بخشوا دے گا، 7 پیڑھیوں کو بخشوائے گا، ہماری سفارش کروا لیں گے اور ہماری نجات ہو جائے گی۔ بالکل بھی نہیں، کسی پر بھی کوئی بھروسہ نہیں کر سکتے، اپنے لیے خود کچھ کرنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یعنی سوچنے کی بات ہے کہ ایک باپ کا دل کیا ہوتا ہے بیٹے کے لیے، بیٹا کیسا ہی نافرمان ہو باپ باپ ہی ہوتا ہے، اور اس کے لیے خیر خواہ ہی ہوتا ہے اور اس کی بھلائی چاہتا ہے آخر وقت تک، اور اس سے نوح علیہ السلام کی خیر خواہی بھی پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے آخری لمحے تک اپنا فرض ادا کیا، اسلام کی دعوت دیتے رہے، چھوڑا نہیں، لیکن اس نے نہیں مانا اور نہ ہی وہ ماننے والا تھا۔
قیامت کے دن سب الگ الگ اٹھائے جائیں گے، کوئی کسی کا باپ بیٹا نہیں ہوگا۔ ایک بار سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ تو کہنے لگی، قیامت کا دن یاد کر کے رو رہی ہوں، کیا اس دن آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ فرمایا، عائشہ، 3 مقامات ایسے ہیں جس میں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، ہر ایک کو اپنا اپنا معاوضہ، اپنا اپنا معاملہ خود بھگتنا ہوگا، خود ہر ایک کو امتحان میں سے گزرنا ہوگا، ہر ایک کو اپنی محنت کی کمائی ملنے والی ہوگی اس دن۔ جب میزان نصب ہوگا، جب لوگوں کے اعمال نامے تولے جا رہے ہوں گے، اس وقت کسی کو کسی کی ہوش نہ ہوگی، اور جب پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ 2 لوگوں کے مل کر اکٹھے چلنے کی تو اس پر جگہ بھی نہیں ہوگی، سنگل سٹرپ پر خود ہی چلنا ہوگا۔ تو ایسے دن کے لیے انسان کو اپنے لیے کچھ عمل کر لینے چاہیے، کچھ کمائی کر لینی چاہیے، اور غفلت سے نکل آنا چاہیے، ورنہ بہت سی تاویلیں کر کے لوگ عمل سے دور ہو جاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا پیغمبر کا بیٹا ہوتے ہوئے بھی ڈوب گیا۔ کمال حیرت کی بات ہے، دنیا میں تو بڑے لوگوں کے بچے لاڈلے ہوتے ہیں اور منہ مالی باتیں کرواتے ہیں، سفارش کرواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بے لاگ عدل اور انصاف ہے۔ وہ کشتی میں سوار بھی نہیں ہونا چاہ رہا تھا، مولویوں ایمان والوں کا ساتھ شاید اسے گوارا ہی نہ تھا۔ اس کا خیال تھا کہ پہاڑ پر چڑھ کر وہ بچ جائے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بچانے والی چیز پہاڑ نہیں، پہاڑ جیسا ایمان ہے۔ قال سآوی إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وحال بينهما الموج فكان من المغرقين۔ ایسی ایک دن موجیں طوفانی ہمارے اور ہمارے رشتہ داروں کے درمیان آ جائیں گی۔ حق والوں کو حق لے جائے گا، ناحق والوں کو ناحق ڈبو دے گا۔ میک شور کر لیں کہ ہم حق والے ہیں اور اپنے ساتھ خاندان برادریوں کو ملا لیں، حق پہ ڈٹ جائیں، جم جائیں، حق کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہ کریں پلیز۔